دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے سلسلے میں پیش ہوئے، شو کاز نوٹس آپ جانتے ان کو ایشو ہوا تھا، جس کا جواب بھی انہوں نے دیا اور ان پرسن وہاں پر حاضر ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ جس طرح کا پولیٹیکل بیہیویئر ہے خان صاحب یا ان کے ہم نواؤں کا، یا جس قسم کا پولیٹیکل کلچر وہ پروموٹ کرتے ہیں علی اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر، اسی اپریہنشن میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے زبردست انتظامات بھی تھے۔ تو بہرحال 5 ججز پر مشتمل لارجر بینچ اطہر من اللہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، اورنگزیب صاحب، جہانگیری، بابر ستار، اختر کیانی، محسن اختر کیانی، ان پر مشتمل بینچ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی یہ گویا ایک فارمل آغاز تھا کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز ان اے سینس کرمنل پروسیڈنگز بھی ہیں، ہوتی ہیں، یعنی اس کے ملٹیپل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کیس آف کنوکشن، کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اگر اسے یہ قرار دے دیا جائے کسی کو بھی تو وہ پبلک آفس ہولڈر پھر ایک خاص مدت تک نہیں بن سکتا، یعنی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اگر کوئی الیکٹڈ آفس ہو بھی تو اس کے لیے یعنی آلریڈی انکمبنٹ ہو تو وہ نااہل ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات عدالت چاہے خاص طور پر اگر پی ٹی آئی کا بندہ نہ ہو تو اسے جیل بھی بھیج سکتی ہے، جیسے نہال ہاشمی صاحب سے۔ تو خان صاحب نے ایک متکبرانہ کم و بیش جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی انہوں نے یہی فرمایا کہ بس اگر عدالت یہ سمجھتی ہے، یعنی وہ نہیں سمجھتے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نامناسب الفاظ ہیں تو وہ واپس لے لیتے ہیں، یا ایسے ہی جیسے کوئی پیسے دیے ہوئے ہیں جو واپس لے لینے ہیں، یعنی عجیب کہانی ہے۔ تو بہرحال اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں وقت گزر جائے تو واپس نہیں آتا، اور الفاظ منہ سے نکل جائیں تو واپس نہیں آتے۔ یہ تو عام ایک مقولہ یا میکسم ہے کہ جو یعنی تیر ہے اور جو زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے وہ واپس نہیں آتے۔ لیکن بہرحال ہمارے جج صاحبان ہیں وہ انڈا دیں یا بچہ وہ واپس یعنی واپس بھی کروا لیتے ہیں، یعنی سینس کہ اس کے کنسیکوینسز کسی کو فیس نہ کرنے پڑیں، پرووائڈڈ دیٹ کوئی خاص گروہ کا شخص ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبجیکٹ میٹر اسٹرکٹلی، یعنی پرفیکٹ ورڈ جب ججز کورٹ لگاتے ہیں وہ کوئی بیٹھک نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، کوئی دارا نہیں ہے، کوئی پنچایت۔ یہ پنچایت تو اس سینس میں ہے کہ جج صاحب خود کہتے ہیں کہ ججز کی یہ پنچایت ہے، یعنی انفارمل سیٹ اپ نہیں ہے، ایک انتہائی باوقار کانسٹیٹیوشنلی کانسٹیٹیوٹڈ اور اعلیٰ ترین، یعنی ایون ہائی کورٹ بھی اعلیٰ ترین لیول پر ہی ہے نا کہ عدل کا معاملہ ہے اور پوری دنیا پورے ملک کا فوکس ہے اس پر ادھر ادھر کی باتیں کرنی، سرمنائزنگ کرنا، واضح و نصیحت کرنا۔ دیکھیں واضح و نصیحت کرنے کے لیے کلاس رومز ہیں، ممبر پر بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ علماء ہیں، اس طرح اور بے شمار سیٹنگز ہیں، تو وہاں پر واضح و نصیحت آپ فرما لیں۔ یہ پھر پینڈنگ کیسز بھی ہیں، یعنی ایک ایکیوزڈ ہے اور وہ اکڑا ہوا ہے، اس نے کوئی معافی بھی نہیں مانگی، جواب داخل کیا ہے، اس کا سادہ ترین ترجمہ اگر کرنا چاہیں تو یہی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں آخیا تو کی ہو گیا ہے تسی آخ دو تو چلو واپس لفظ لے لیں۔ یعنی اس قسم کی مینٹلٹی اور اس قسم کے بیہیویئر پر ججز کا رسپانس یہ ہے کہ وہ تعریف پہلے تو کر رہے ہیں، یعنی اس کے کئی اینگل ہیں، اگر آپ جس طرح چاہیں اس اپنے ملان طبع کے مطابق یا ایک سچویشن کے مطابق اس کو انالائز کر سکتے ہیں۔ مثلا پہلے اگر یہ یعنی جو پاپولر سینس ہے، جو پاپولسٹ اپروچ ہے اس کو انالائز کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اور اس میں بڑی حد تک لیگلٹی بھی ہے کہ سبجیکٹ میٹر پر فوکس کرنا چاہیے تھا کہ خان صاحب کا جواب جو ہے وہ سکروٹینائز ہوتا، اس پر پروز اینڈ کانس دیکھے جاتے،
انہیں باقاعدہ یعنی فردر جرم والا جو سلسلہ ہے اس کی طرف جایا جاتا، اور نیکسٹ ہیئرنگ آف کورس یعنی یہ دینی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کوئی سمری ٹرائل نہیں ہے، تو اس میں وہ نہیں کیا گیا، بلکہ منت ترلا کر کے عام طور پر تو یہ ججز کرتے ہیں کہ یعنی عدالت سے، یعنی یہ بھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہے کہ عموماً عدالتوں کو درخواست دی جاتی ہے کہ آپ نظر ثانی فرمائیں اس فیصلے پر، لیکن یہاں پر ایکیوز جو خان صاحب ہیں گویا وہ فیوریٹ چائلڈ آف کورٹس ہیں ان پاکستان، کہ ان کو کہا گیا کہ کائنڈلی خدا کے واسطے اس کو تھوڑا دوبارہ دیکھ لیں، اللہ واسطے ہم سے معافی مانگ لیں یعنی یہ اس قسم کی اپروچ ہے، اور کہ تمہارے بہت فالوورز ہیں، وہ بھائی تمہیں کس نے بتایا فالوورز ہیں یا نہیں ہیں؟ پرفیکٹ ورلڈ میں تو ججز کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کے مواد بھی نہ پڑھا کریں جس سے کسی جس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی بڑی حد تک سوشلی بھی وہ ریسٹرکٹڈ رہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ عوامی لوگ نہیں ہوتے وہ، لہٰذا یہ ریمارکس دینے کہ تمہارے ہیں یا نہیں ہیں ایک کورس سیٹنگ میں، یہ بھی ایک طرح کی اس کی امیج بلڈنگ ہے کہ بھائی تمہیں کیا، تم کیا کسی سروے کر رہے ہو، کسی سروے والی تنظیم کے امپلائی ہو کہ تمہارے ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی پولیٹیکل اینالسٹ ہو؟ تو بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یعنی جو جرم ہے وہ بڑا واضح ہے کہ دیکھیں ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے جو بیک بون ہے جوڈیشری کی، یعنی موسٹلی کیسز تو ان کے تھرو ہی آنورڈ ہوتے ہیں نا، اور بڑے ہی عام کیسز ہوتے ہیں، زندگی موت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ایک پبلک میں کھڑے ہو کر جلسے میں ایک شخص جو ہے وہ للکار رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، یا نام لے کر باقاعدہ یعنی ہم نپٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کم و بیش اس طرح کے الفاظ، لیکن وہ آیا ہے اور آپ نے تکلیف یہ بھی نہیں کی کہ اسے روسٹروم پر ہی بلاتے، اسے کٹہرے میں باقاعدہ کھڑا کرتے، عام طور پر دوسروں کو تو کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن خان صاحب ٹانگ پر ٹانگ کر بیٹھے ہیں، اپنا ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز صاحبان منتیں ترلے بہت کر رہے ہیں، تو بہرحال پتہ نہیں یہ گوگیز میں انٹر ہو گیا ہے ججز میں یا کیا سلسلہ ہے کہ خان صاحب کے سامنے وہ کوئی خاصی وہ جو کہتے ہیں نا آسٹرچ کے متعلق ہے، وہ سینڈ میں سر دے لیتا ہے، یعنی شتر مرغ جو ہے وہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی فین ہوڈ میں سر دے لیتے ہیں جب خان صاحب عدالت میں آتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے سبجیکٹ میٹر پر یہی توجہ دیا کہ مہربانی کر کے آپ نے اس جواب کو ریوائز کر لیں، اس لیے ہم آپ کو 7 دن دیتے ہیں، نہ انہوں نے مانگے ہیں مزے کی بات ہے، نہ عمران خان نے خود کہا ہے، نہ ہی کسی اس کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم سے یہ جواب تھوڑا تشنا رہ گیا ہے تو ہم اس کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں اور سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ٹائم دے دیں، نہیں وہ بالکل اسی طرح کی مینٹلٹی کہ ہو سکتا ہے وہ اس لاہور ہائی کورٹ کا جو جج کہتا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے لیا گیا مال جو ہے وہ فی سبیل اللہ کہیں دے دیا، صدقہ خیرات کر دیا جی، یا وہ اعجاز الحسن اور وہ بندیالسٹ جو ہیں وہ بندیال صاحب، وہ یعنی اس کورٹ سیٹنگ میں وہاں پہ یہی ججز نے کہا کہ ہو سکتا ہے جی ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ عدالت کا یہ حکم ہے، لہذا یہاں بھی خان صاحب نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو، یا وہاں انہوں نے کہا کہ یہ جج ہیں، تو اب ظاہر ہے اس بھول پن اس معصومیت پر تو جج ہی مر سکتا ہے جی، عام بندہ تو اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو بہرحال جج صاحب نے کہا کہ کائنڈلی، اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد خان صاحب بڑا باوقت کرٹک بھی ہیں عمران خان کے، اصل میں یہ جو وکلاء کے لیڈر ہیں نا، یہ اس لیے بڑا نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون کے بہت بڑے مامے ہیں یہ اس لیے عام ہیں کہ عدالتیں ذرا آئیں بائیں ہو جاتی ہیں جب وکلاء کا پاپولر لیڈر آتا ہے نا، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کل اور کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو یہ یعنی ججز کو لاک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے عموماً ہائی پروفائل کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہائی پروفائل وکلاء کو
اپنا ہائر کرتے ہیں، کیونکہ ججز ان کے سامنے ممیانے لگتے ہیں. لہذا اب دو چیزیں تھیں کہ ایک تو ظاہر ہے یعنی خان صاحب سے گویا انہیں محبت یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ خاور فرید ثانی بننے کے ہمیشہ تگ و دو میں شاید رہتے ہیں. اور دوسرا ظاہر حامد خان سامنے ہے، وہ پاپولر وکیل ہے، منت اللہ ہی کرنا ہے نا ججز نے. اور پھر یہ کہ دیکھیں تمہارے بہت فالوورز ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال نٹ شل یہی ہے کہ خان صاحب کو 7 دن اور دیے گئے ہیں. تو یہ اگر پرو خان کرنا ہو نا آپ نے تجزیہ، تو وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے لینیٹ اپروچ ہے. اس طرح کا منت اللہ پہلے یعنی جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو ججز واض و نصیحت اور پولائٹنس اور ساری اخلاقیات کو انڈیل دیتے ہیں وہاں پر. لیکن جب دوسروں کی مثلاً آپ کو یاد ہوگا اس سے فار لیسر کہیں دور دراز جگہ پر انہوں نے کوئی بات کی، بلکہ نہال ہاشمی نے تو ذاتی کہیں بیٹھک میں بات کی تو وہ کسی نے کہا بتائی، اور وہ جی ویڈیو اور یہ اور وہ. تو ویسے آپ کو پتہ ہے کھوسا صاحب نے تو کہا تھا کہ ویڈیو حلال ہی نہیں ہے کسی کی عدالت میں پیش کرنا یا اس کو ایڈمٹ کرنا. ایک مقصد ترین بات میں یہ کر رہا ہوں. تو بہرحال نہال ہاشمی، دانیال، طلال وغیرہ وغیرہ، اور خود ظاہر ہے نواز شریف اور اپنا یوسف رضا اور کئی اور ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ لقمہ اجل سیاسی سینس میں بنا دیے گئے. اور جب ججز ان کے متعلق باتیں وہاں پر بیٹھ کر کرتے تھے تو واضح نصیحت نہیں بلکہ آگ اگلتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار تو باقاعدہ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا یہ ویڈیو گیمز میں آگ اگلنے والا کوئی جانور سا بنایا ہوتا ہے، تو اس طرح آگ باقاعدہ اگلتا تھا کہ میں ریزائن کروا دوں گا اور وہ کر دوں گا. اب بندہ پوچھے تمہارے کہنے پر ایک یونین کونسل کا ممبر جو ہے وہ ریزائن نہیں کرتا، اب اپنی ٹرائی کر کے دیکھ لو. تو بہرحال یہ ہے. اور ایک دوسرا سینس اگر پروس جوڈیشری انالائز کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے خان صاحب کا پولیٹیکل پروفائل ظاہر ہے جس طرح جج صاحبان کہہ رہے ہیں یا ادروائز بے شک بنایا گیا ہے، ایک فیک ہے، یقین کریں فیک ہے، اور لیکن باہر بنایا گیا تو اس کو پھر سیاسی موت کے گھاٹ پر اتارنے کے لیے ظاہر ہے کچھ ایک خاص فضا بنانی پڑے گی. جیسے پہلے 3 جج تھے پھر 5 ہوئے، جس طرح نواز شریف کے کیس میں آپ کو پتہ ہے پہلے 3 جج تھے پھر 5 ہوئے اور پھر تیا پانچا ہوا. تو اس لیے بھی کہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے تو اس کو اگر آپ نے کنٹمپٹ میں بھی فریم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کنٹمپٹ اعلان اس نے کیا اور وہ ریگریٹ بھی نہیں، اس پر کوئی پشیمانی کا اظہار بھی نہیں کرتا، تو اس صورت میں پھر یہ بلڈنگ دی کیس والی بات ہے. لہذا اس کو ایک اور موقع دیا گیا. اور اب خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عطر من اللہ آسمان سے نہیں آئی ہوئی چیز آخر یہ وہی یعنی شوکت عزیز صدیقی کو ہٹا کر جس کو بنایا گیا تو اس میں کچھ گن تو ہوں گے نا، پنجابی میں کہتے ہیں گن. ہاں جی. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوپر ہے نا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب، عطر من اللہ نے کچھ کر بھی لیا تو وہ ریسکیو کر لیں گے. اس لیے خان صاحب کو اتنا سبمسو ہونے کی بلا ضرورت کیا ہے؟ ادروائز یہی خان صاحب ہیں، پہلے بھی متعدد بار تو انہیں عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں اور باقاعدہ معافی مانگی ہے. الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگی، افتخار چودھری سے بھی معافی مانگی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو یہاں عطر من اللہ اپنے طور پر تو بڑی چیز ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پر گوگیسٹ اپروچ اپنائی ہے. تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں کسی موضوع پر بڑی زبردست نظم ہے، وہ ضرور سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.